بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا نیا منفرد اور خاص نمبر لاسٹ مومنٹ۔ اس ناول کی قسط نمبر 1 میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ کافرستان کے دارالحکومت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر تقریباً ہر وقت ہی بے پناہ گہما گامی نظر آتی تھی، کیونکہ اس بین الاقوامی ایئرپورٹ پر تقریباً دنیا کی تمام ایئر کمپنیوں کی پروازیں مسلسل آتی جاتی رہتی تھیں، اور کم ہی کوئی ایسا وقت ہوتا تھا جب 2 یا 3 فلائٹس بیک وقت پرواز نہ کر رہی ہوں یا لینڈ نہ کر رہی ہوں۔ پبلک لاؤنج میں خاصا رش تھا اور مقامی افراد کے علاوہ غیر ملکیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ ایک سائیڈ پر دیوار سے پشت لگائے ایک مقامی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس کی تیز نظریں ایئرپورٹ کی اندرونی طرف سے باہر پبلک لاؤنج میں آنے والے مسافروں پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یہاں کھڑے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کی تھکاوٹ کا کوئی احساس تک نہ موجود تھا۔ اچانک وہ ایئرپورٹ سے پبلک لاؤنج میں داخل ہونے والی ایک خوبصورت مقامی لڑکی کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کی تیز نظریں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے پوری طرح پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ لڑکی اطمینان سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی تو وہ نوجوان تیزی سے آگے بڑھا۔ پلیز مس، نوجوان نے لڑکی کے قریب پہنچ کر کہا تو لڑکی بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ یس، کیا بات ہے؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام اننت ہے، وہ مجھے ورما صاحب نے بھیجا ہے۔ آپ مس فوزیہ ہیں نا؟ نوجوان نے کہا تو لڑکی کے ستے ہوئے چہرے پر یک لخت اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہاں، میرا نام فوزیہ ہے، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچان لیا اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں اس فلائٹ سے آ رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ خیال یہی تھا کہ آپ تقریباً اس دوران کافرستان پہنچیں گی اور آپ کا حلیہ مجھے بتا دیا گیا تھا، اننت نے جواب دیا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب کہاں چلنا ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا آئیے میرے ساتھ، اننت نے کہا اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر پرائیویٹ کاریں پارک کی جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار کے قریب پہنچ گئے۔ اننت نے جیب سے چابیاں نکال کر سائیڈ دروازہ کھولا اور لڑکی کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی تو اننت نے دروازہ بند کیا اور پھر گھوم کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ یہ دروازہ بھی اس نے چابی کی مدد سے کھولا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار خاصی تیز رفتاری سے دارالحکومت کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ کیا تم بھی انٹیلیجنس سے متعلق ہو؟ فوزیہ نے اننت سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مس، اننت نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ شاید زیادہ بولنے کا عادی نہ تھا اور فوزیہ نے بھی اسے دوبارہ مخاطب نہ کیا تھا، بلکہ باہر کے نظارے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک بڑی سی کوٹھی کے جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ اننت نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کھولا اور اندر سے ایک چھوٹا سا مائک نکال لیا جس کی لچھے دار تار ڈیش بورڈ کے اندر جا رہی تھی۔ مائک کے ساتھ لگا ہوا بٹن اس نے پریس کر دیا۔ اننت بول رہا ہوں، مس فوزیہ ساتھ ہیں، اننت نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے مائک واپس ڈیش بورڈ کے اندر رکھا اور پھر ڈیش بورڈ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جہازی سائز کا پھاٹک مکانیکی انداز میں خود بخود کھلنے لگا۔ اننت نے کار آگے بڑھا دی اور پھر وسیع و عریض پورچ میں لے جا کر روک دی۔ آئیے مس، اننت نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا تو فوزیہ بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ باہر برآمدے میں مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے، لیکن وہ اپنی جگہوں پر ساخت و سامد کھڑے تھے۔ اننت کے پیچھے چلتی ہوئی فوزیہ ایک راہداری سے گزر کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے تہہ خانے کے ایک بڑے سے آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئی۔ آپ تشریف رکھیے، باس ابھی تشریف لا رہے ہیں، اننت نے کہا اور فوزیہ سر ہلاتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے غور سے اس آفس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اننت واپس چلا گیا تھا اور اس نے عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر، لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ فوزیہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوش آمدید مس فوزیہ، تمہارا سفر تو بخیریت گزرا ہے؟ آنے والے نے جو ورما تھا مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل بخیریت سے گزرا ہے انکل، فوزیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ورما جو کافرستان انٹیلیجنس کا چیف تھا میز کی دوسری طرف ایوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ فوزیہ دوسری جانب کرسی پر بیٹھ گئی۔ فوزیہ، ہمیں تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری کال پر سب کام چھوڑ کر گرینڈ لینڈ سے یہاں پہنچ گئی ہو۔ ورما نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے جس انداز میں ہدایات دی تھیں کہ میں طے شدہ فلائٹ نہ پکڑوں
اور یہاں آنے والے کے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دوں۔ اس بات سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے، اور جب وطن کا کوئی اہم معاملہ ہو انکل تو پھر دوسرے کاموں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ فوزیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا اور اننت ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروبات کے 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک گلاس فوزیہ کے سامنے اور دوسرا اس نے ورما کے سامنے رکھا اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ لو شراب پیو، ورما نے کہا تو فوزیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ مشروب واقعی بے حد لذیذ تھا، اس لیے اس نے گھونٹ گھونٹ لے کر خوب لطف لے کر اسے پیا اور پھر گلاس خالی کر کے ہی واپس میز پر رکھ دیا۔ فوزیہ، تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کی ایک ممبر صالحہ تمہاری دوست ہے؟ ورما نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو فوزیہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس انکل، مجھے یاد ہے، لیکن فوزیہ نے حیران ہو کر کہا میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، پھر میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ ورما نے مسکراتے ہوئے کہا یس انکل۔ فوزیہ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس اور پاکشیا سیکرٹ سروس کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے پاکشیا سیکرٹ سروس کا لیڈر علی عمران کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاغل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور یہاں پاکشیا سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ بھی موجود ہیں جو یقیناً شاغل اور اس کے اہم ساتھیوں کی نگرانی کرتے رہتے ہوں گے، اس لیے ان کے بارے میں رپورٹیں پاکشیا سیکرٹ سروس تک پہنچتی رہتی ہوں گی، جبکہ سینٹرل انٹیلیجنس صرف کافرستان میں ہی کام کرتی ہے اور اس کا ٹکراؤ پاکشیا سیکرٹ سروس سے نہیں ہوتا، اور نہ وہ کیسز بھی انٹیلیجنس کے دائرہ کار میں آتی ہیں جن کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہو، اس لیے اس کا کسی طرح بھی شک ہم پر نہیں پڑ سکتا۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم ذمہ داری انٹیلیجنس کے سپرد کی ہے، ورما نے جواب دیا اور پھر رک گیا۔ کون سی ذمہ داری انکل؟ فوزیہ نے چونک کر پوچھا۔ وادی مشکبار کا وہ حصہ جو کافرستان کے قبضے میں ہے اور جہاں مجاہدین نے تحریک آزادی برپا کر رکھی ہے، اور کافرستان کی فوج اس تحریک آزادی کو کلچنے کے لیے ان پر پوری قوت سے اور طویل عرصے سے کام کر رہی ہے، لیکن آج تک اسے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ الٹا مجاہدین کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جب حکومت کافرستان نے اس ساری صورتحال کا تجزیہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مجاہدین کی مختلف تنظیموں کے درمیان ایک خصوصی نیٹ ورک قائم ہے، اور جب تک یہ نیٹ ورک نہیں توڑا جائے گا مجاہدین کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس نیٹ ورک پر سب خصوصی طور پر کام کیا گیا تو یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ اس نیٹ ورک کے 2 مین مراکز ہیں، ایک مرکز پاکشیا مشکبار میں ہے اور دوسرا کافرستانی مشکبار میں، لیکن باوجود بے پناہ کوشش کے کافرستانی علاقے میں قائم اس نیٹ ورک کا مرکز ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ مرکز خفیہ طور پر کافرستانی علاقے میں پاکشیا ملٹری انٹیلیجنس نے قائم کیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، ایسے انتظامات جنہیں کسی صورت ٹریس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کام پاکشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک شخص علی عمران نے کیا تھا۔ علی عمران سے ظاہر ہے کہ براہ راست تو کوئی معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذریعے صالحہ اور صالحہ کے ذریعے اس علی عمران سے معلومات حاصل کی جا سکیں۔ ورما نے کہا کیا یہ مرکز کوئی ٹرانسمیٹر روم ہے یا کوئی باقاعدہ اڈا ہے؟ فوزیہ نے حیران ہو کر کہا یہ نیٹ ورک انتہائی جدید ترین مشینری کے ذریعے قائم کیا گیا ہے، اور یہ جدید مشینری کسی خفیہ اڈے میں موجود ہوگی اور اس اڈے کو ہم نے ٹریس کرنا ہے۔ ورما نے کہا لیکن کیا کسی کال کے ذریعے یا کسی دوسری مشینری کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے اسے ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ فوزیہ نے کہا یہ سب کوششیں کر کے دیکھ لی گئی ہیں، حتیٰ کہ ایکریمیا اور روسیہ کے جدید ترین مواصلاتی سیاروں نے بھی وادی کا ایک چھپا چھانا مارا ہے، لیکن وہ بھی اسے ٹریس نہیں کر سکے۔ ورما نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن انکل، صالحہ کیسے اس عمران سے اس قدر اہم ترین بات معلوم کرے گی، اور وہ بھی میرے کہنے پر؟ نہیں انکل، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، فوزیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ورما بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا، تم جا کر صالحہ سے کہو کہ وہ جا کر عمران سے یہ معلومات حاصل کرے، اس طرح تو ظاہر ہے معلومات نہیں مل سکتی، بلکہ اس طرح تو تم بھی سامنے آ جاؤ گی، اس لیے اس سلسلے میں ایک انتہائی ماہرانہ پلان بنایا گیا ہے۔ تمہارا بظاہر کوئی رابطہ کافرستان سے نہیں ہے، تمہارا تعلق گرین لینڈ سے ہے، تم صالحہ سے ملو گی تو صالحہ کو کسی طرح بھی یہ شک نہ ہو سکے گا کہ تم اس سے کسی خاص مقصد کے لیے مل رہی ہو۔ تمہیں ایک چھوٹی سی مشین دی جائے گی، تم نے اس مشین کے ذریعے صالحہ کے لاشعور سے رابطہ کرنا ہے۔ اس جدید ترین مشین کے ذریعے صالحہ کے لاشعور میں یہ بات فیڈ کر دی جائے گی کہ وہ اپنا ذہنی رابطہ
علی عمران سے کرے۔ علی عمران چونکہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور صالحہ بھی پاکشاہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتی ہے، اس لیے عمران کو صالحہ پر کسی طرح بھی شک نہ ہوگا، اور صالحہ کے لاشعور میں چونکہ تمام پلاننگ فیڈ کر دی گئی ہوگی، اس لیے وہ بھی اس مشین کے ذریعے اس کے لاشعور سے رابطہ کرے گی اور اس طرح ہمارا کام ہو جائے گا، اور علی عمران کے لاشعور میں موجود اس نیٹ ورک کے بارے میں تمام معلومات صالحہ کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گی، اور صالحہ کے ذہن سے تمہارے ذہن میں اور تمہارے ذہن سے ہماری مشین میں ساری معلومات حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد تم واپس گریڈ لینڈ چلے جانا، ہم ان معلومات کو خاموشی سے استعمال کر کے اس نیٹ ورک کو ٹریس کر کے ختم کر دیں گے، اور کسی کو کانو کان اس کی خبر ہی نہ ہوگی۔ ورما نے کہا، بہت پیچیدہ اور جدید انداز ہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ فوزیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ایکریمیا نے یہ مشین ابھی حال ہی میں ایجاد کی ہے، اور اس کو تیار کرنے والا ایک کافرستانی ڈاکٹر شکلہ ہے جو طویل عرصے سے ایکریمیا میں رہتا ہے۔ اس لیے اس نیٹ ورک کو ٹریس کرنے کے لیے ڈاکٹر شکلہ سے رابطہ کیا گیا، تو انہوں نے ساری تفصیل بتا کر طویل مذاکرات کے بعد یہ پلان پیش کیا، اور پھر اس پلان کو باقاعدہ عملی طور پر چیک کیا گیا، اور یہ 100% درست ثابت ہوا۔ عمران کے بارے میں جو رپورٹیں یہاں حکومت کافرستان کے پاس موجود تھیں، ان کے مطابق عمران نہ صرف ذہنی طور پر انتہائی طاقتور ہے بلکہ وہ ہپناٹزم کا بھی ماہر ہے۔ ان رپورٹوں کے سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر شکلہ نے یہ پلان بنایا کہ عمران سے ذہنی طور پر رابطہ کسی ایسی شخصیت کا ہو سکتا ہے جس پر عمران کو 0.1% بھی کسی قسم کا شک نہ ہو، اور ایسی شخصیت ظاہر ہے پاکشاہ سیکرٹ سروس کی کسی رکنی کی ہو سکتی ہے۔ اس پر مجھے تمہاری یاد آ گئی تو میں نے انہیں بتایا، تو انہوں نے اس کی حمایت کی، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ ورما نے کہا، لیکن انکل یہ مشین کس طرح کام کرتی ہے اور کتنی بڑی ہے؟ فوزیہ نے چونک کر پوچھا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے جسے لیڈیز کلپ کی شکل دی گئی ہے، تم نے یہ کلپ اپنے بالوں میں لگانا ہے، اور جب تم ہاتھ سے اس کا بٹن دباؤ گی اور اپنے ذہن کو ایک خاص نقطے پر مرکوز کرو گی تو اس مشین سے نکلنے والی ریز مخالف آدمی کے ذہن سے ٹکرائیں گی، اور چند لمحے بعد اس کا شعور سو جائے گا اور لاشعور سامنے آ جائے گا، اور لاشعور سے رابطہ مکمل ہو جائے گا، اور مشین میں موجود کمپیوٹر خود بخود تمہارے ذہن سے اس کے ذہن میں فیڈنگ کر دے گا، اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ جب صالحہ عمران کے سامنے پہنچ کر لاشعوری طور پر اپنے بالوں میں موجود اس کلپ کو آن کرے گی اور لاشعوری طور پر عمران کے ذہن سے رابطہ کرے گی، تو وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں عمران کا شعور سو جائے گا اور لاشعور سے اس مشین کا رابطہ ہو جائے گا، اور پھر اس مشین میں موجود کمپیوٹر خود بخود عمران کے لاشعور سے وہ تمام معلومات حاصل کر لے گا جس کی اسے ضرورت ہوگی، اور یہ معلومات صالحہ کے لاشعور میں خود بخود فیڈ ہو جائیں گی، اور اسی لمحے تمہارے ذہن میں خود بخود یہ معلومات منتقل ہو جائیں گی، چاہے تم دونوں کے درمیان کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، اور تمہارے ذہن سے یہ معلومات تمہارے بالوں میں موجود مشین کے کمپیوٹر میں پہنچ جائیں گی، اور وہاں سے خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی تمہارا صالحہ سے اور صالحہ کا رابطہ عمران سے ہوگا، عمران کے ذہن سے مخصوص معلومات پلک جھپکنے میں ہمارے پاس ریکارڈ ہو جائیں گی، اور نہ ہی عمران کو اس کا علم ہوگا اور نہ ہی صالحہ کو اور نہ تمہیں، اور بس کام مکمل ہو جائے گا۔ ورما نے کہا تو فوزیہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ حیرت ہے کہ اس قدر جدید مشینری بھی تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہے انکل، پھر تو عمران کے ذہن سے پاکشاہ سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ بہرحال چونکہ لیڈر ہے اس لیے وہ باقی ممبران سے زیادہ جانتا ہوگا۔ فوزیہ نے کہا، میں نے یہ بات ڈاکٹر شکلہ سے کی تھی کیونکہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کا چیف اور اس کا تمام سیٹ اپ خفیہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران اس بارے میں جانتا ہو، لیکن ڈاکٹر شکلہ نے کہا کہ ایسی معلومات جن کو خصوصی طور پر چھپایا جاتا ہو وہ ذہن کے ایسے مخصوص خانے میں جمع ہوتی ہیں کہ جسے چھیڑنے سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، جبکہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات عام معلومات کے طور پر اس کے ذہن میں موجود ہوں گی، اور چونکہ اسے یہ احساس ہی نہ ہوگا کہ کوئی غیر شخص انہیں حاصل کرنے کے دربے ہے، اس لیے یہ آسانی سے ہو جائے گا۔ ورنہ دوسری صورت میں معاملات گڑبڑ ہونے کا بھی خدشہ ہے کہ اگر عمران کے لاشعور پر بھی ذرا سا دباؤ پڑا تو پھر وہ خود بخود ہوشیار ہو جائے گا، اس لیے ہم نے یہ آئیڈیا ڈراپ کر دیا ہے۔ ورما نے کہا، ٹھیک ہے انکل، لیکن اس مشین کے لیے تو مجھے باقاعدہ ٹریننگ لینا پڑے گی۔ فوزیہ نے کہا، وہ تو ظاہر ہے ہم تمہیں دیں گے اور پوری تسلی کرنے کے بعد ہی تمہیں بھیجیں گے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس مشن پر کام کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہو یا نہیں؟ ورما نے کہا، کیوں نہیں انکل، کافرستان کے لیے کسی مشن پر کام کرنا میرے لیے اعزاز ہے، اور پھر یہ تو انتہائی اہم مشن ہے، میں دل و جان سے اس پر کام کروں گی۔
فوزیہ نے کہا، شکریہ، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ بہرحال تمہیں ٹریننگ دے کر خاموشی سے واپس بھجوا دیا جائے گا اور تم گریٹ لینڈ سے براہ راست پاکشیا پہنچو گی تاکہ تم پر کسی کو کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ ورما نے کہا، یہ بہتر رہے گا۔ فوزیہ نے جواب دیا، اوکے، آؤ میرے ساتھ تاکہ میں تمہیں ڈاکٹر شکلا سے ملوا دوں، وہ اب تم پر ہی کام کریں گے۔ ورما نے اٹھتے ہوئے کہا تو فوزیہ چونک پڑی، کیا ڈاکٹر شکلا یہاں کافرستان آئے ہوئے ہیں؟ فوزیہ نے چونک کر کہا اور اس کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ طویل عرصے کے بعد اپنے آبائی وطن میں چند دن رہنے کے لیے چھٹی لے کر آئے ہیں اور بظاہر ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ان کا کسی بھی حکومتی رکن سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ ورما نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کیسے ملیں گے ان سے؟ فوزیہ نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، اس بارے میں پہلے ہی ساری تفصیلات طے کر لی گئی ہیں، ورما نے کہا، اور فوزیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا کسی سائنسی رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا، کیونکہ ان دنوں سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا، اس لیے عمران کا زیادہ تر وقت ان دنوں مطالعہ میں گزرتا تھا، اور یہ مطالعہ گزشتہ 2 روز سے جاری تھا۔ سامنے رسالوں اور کتابوں کے ڈھیر موجود تھے اور عمران بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ مطالعہ کے لیے اس کے بیٹھنے کا ایک مخصوص انداز تھا، وہ دونوں ٹانگیں دراز کر لیتا تھا اور سر کرسی کی پشت سے لگا کر رسالہ پڑھتا رہتا تھا۔ اس دوران چونکہ وہ کسی قسم کی ڈسٹربنس پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے فون بھی کمرے سے اٹھوا دیتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر بیٹھا سائنسی رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، لیکن اسے معلوم تھا کہ سلیمان خود ہی فون کرنے والے کو ٹال دے گا۔ لیکن چند لمحوں بعد جب سلیمان فون سمیت کمرے میں داخل ہوا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوں تو فون کرنے والے کو ٹال دیا کرو۔ کس کا فون ہے اور کیوں لے آئے ہو یہ فون پیس یہاں؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، سر سلطان کا فون ہے جناب، میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ مطالعہ میں مصروف ہیں، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ فوراً رابطہ کراؤ، اس لیے مجبوری ہے جناب۔ سر سلطان کی حکم عدولی کم از کم میں تو کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے کہہ دینا تھا کہ عمران موجود نہیں ہے۔ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، میں آپ کی خاطر جھوٹ بول کر جہنم کا عذاب کیوں خریدوں؟ یہ کام آپ خود کر لیجئے، سلیمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس اور ریسیور میز پر رکھا اور خود تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تمہیں یہاں اس دنیا میں ہی جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ میں علی عمران مجبوراً بول رہا ہوں، حالانکہ اس وقت میں ایک اہم سائنسی مضمون کے مطالعے میں مصروف ہوں، اور مطالعہ کے درمیان بولنا مطالعہ کے لیے زہر قاتل سمجھا جاتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ کافرستان کے قبضے میں وادی مشکبار کا جو حصہ ہے، وہاں تحریک آزادی کے مجاہدین کے لیے جو خفیہ مواصلاتی نیٹ ورک قائم کیا گیا تھا، جس کا کوڈ نام ریڈ مارک ہے، وہ تم نے پلان کیا تھا، اور اس کی ساری تفصیلات کا علم بھی صرف تمہاری ذات تک ہی محدود تھا، سر سلطان نے انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں، وہاں کیا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسے باقاعدہ ٹریس کر کے تمام حفاظتی انتظامات ختم کر دیے گئے ہیں، اور نیٹ ورک کی خاص مواصلاتی مشین جو سرداور کی خصوصی ایجاد تھی، وہ کافرستان نے درست حالت میں حاصل کر لی ہے، اور وہاں موجود تمام افراد کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ اس انداز میں ہوا ہے کہ جیسے انہیں اس بارے میں مکمل معلومات حاصل تھیں، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ اس مشین کی میموری میں موجود تمام معلومات وہ حاصل کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وادی مشکبار میں لڑنے والی تحریک کی آزادی کی تمام تنظیمیں، ان کے اڈے، ان کے سربراہ، ان کے کارکن، سب یقینی اور واضح خطرے میں آ گئے ہیں، اور اب کافرستان پوری وادی مشکبار میں آسانی سے تحریک آزادی کو کچل کر رکھ دے گا۔ سر سلطان نے انتہائی گمبھیر لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران کی زبان شاید زندگی میں پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی۔ ایسا ہو چکا ہے عمران، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب سے یہ خبر ملی ہے، حکومت پاکشیا پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب تک کی تمام قربانیاں نہ صرف ضائع چلی جائیں گی، بلکہ شاید اب آزاد وادی مشکبار بھی خطرے کی زد میں آ جائے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، سر سلطان نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ آپ کو کس نے یہ اطلاع دی ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔
صدر مملکت نے خصوصی میٹنگ کال کی ہے، انہیں براہ راست اطلاع ملی ہے، پھر اسے باقاعدہ کنفرم کیا گیا ہے اور پھر صدر مملکت نے اس مختصر سی میٹنگ میں یہ بات طے کی ہے کہ میں پاکشیا سیکرٹ سروس کے چیف سے رابطہ کروں اور انہیں کہوں کہ پاکشیا اور مشکبار کے مستقبل کے لیے وہ فوری حرکت میں آئیں، اور اس سے پہلے کہ اس مشین سے وہ لوگ معلومات حاصل کریں اسے تباہ کر دیا جائے۔ مقبوضہ وادی مشکبار میں ملٹری انٹیلیجنس کے خصوصی نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ اس مشین کو کافرستان نہیں لے جایا گیا بلکہ MV3 ہیلی کاپٹر کے ذریعے وادی مشکبار کی سب سے بلند چوٹی جسے پلاسن کہا جاتا ہے پر خفیہ اڈے میں لے جایا گیا ہے۔ پلاسن چوٹی انتہائی بلند ترین چوٹی ہے اور یہ کافرستان اور وادی مشکبار کی سرحد پر ہے، اس لیے اول تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری مقبوضہ وادی مشکبار کو کراس کرنا پڑتا ہے یا پھر کافرستان کی طرف سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس پہاڑی کی چوٹی پر صرف MV3 ہیلی کاپٹر ہی پہنچ سکتا ہے اور وہ صرف کافرستان کے پاس ہے، پاکشیا کے پاس نہیں ہے۔ اور پلاسن کے قریب باقاعدہ ایئر فورس کا میزائل اڈہ موجود ہے جو ہر قسم کے طیارے اور ہیلی کاپٹر کو فضا ہی میں تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس خصوصی اڈے کو ہر لحاظ سے ناقابل تذکیر بنا دیا گیا ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ اس مشین کو پلاسن کے اڈے میں ہی لے جایا گیا ہے؟ عمران نے کہا، ہاں یہ بات حتمی ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ اس مشین کو سرداور نے اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ غلط طور پر اس کی میموری سے معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا کیا گیا تو میموری خود بخود واش ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسے ان کے قبضے میں ہی تباہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں۔ آپ فوراً یہ معلوم کر کے مجھے اطلاع دیں کہ یہ MV3 ہیلی کاپٹر کافرستان کی کس فوجی اڈے پر موجود ہے، فوراً اور جلدی، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی، طاہر میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سر سلطان سے ملنے والی تمام معلومات اسے بتا دیں۔ یہ تو بہت برا ہوا عمران صاحب، طاہر نے انتہائی چونکے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں اس معاملے میں فوری اور ڈائریکٹ ایکشن لینا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ تنویر، صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا کو تیار رہنے کا حکم دو، میں ان سے خود ہی رابطہ کر لوں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے کیونکہ ریڈ مارک کے بارے میں تمام پلاننگ اس نے ذاتی طور پر کی تھی اور اس کی تفصیلات بھی اس نے صرف اپنے تک ہی محدود رکھی تھیں، حتیٰ کہ اس بارے میں بلیک زیرو کو بھی علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس کی کوئی فائل بنائی تھی۔ یہ سینٹر انتہائی کامیابی سے اپنا کام کر رہا تھا اور آج تک کافرستان کی سر توڑ کوششوں کے باوجود اسے ٹریس نہیں کیا جا سکا تھا، اور اب اچانک نہ صرف اسے ٹریس کر لیا گیا تھا بلکہ اس کے تمام حفاظتی انتظامات ختم کر کے انہوں نے نہ صرف مشین حاصل کر لی تھی بلکہ وہ اسے لے جانے میں کامیاب بھی رہے تھے۔ وہ بیٹھا یہ بات سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کس طرح ہو گیا۔ مسلسل سوچنے کے باوجود اس کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی تھی کہ آخر ریڈ مارک کے بارے میں معلومات کافرستان حکومت کو کیسے مل گئیں، کیونکہ اس پوری دنیا میں صرف وہی اس کے بارے میں جانتا تھا یا وہ 5 افراد جو اس سینٹر میں مستقل طور پر کام کرتے تھے، لیکن ان کے اندر پہنچنے اور باہر جانے کے لیے علیحدہ خفیہ راستہ تھا جو قدرتی تھا اور اڈے سے اس قدر دور جا کر نکلتا تھا کہ اس اڈے سے اس خفیہ راستے سے باہر جانے والا کسی صورت بھی اس اڈے کو ٹریس نہ کر سکتا تھا۔ اور یہ بات بھی عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کام کرنے والے سب افراد انتہائی نظریاتی لوگ تھے۔ وہ مر تو سکتے تھے لیکن کسی کو اس خفیہ راستے کے بارے میں بتا نہیں سکتے تھے۔ اور پھر سر سلطان نے باقاعدہ حفاظتی انتظامات تباہ کرنے اور مشین لے جانے کے بارے میں بات کی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کافرستانی ریڈ مارک میں خفیہ راستے سے نہیں بلکہ اصل اڈے پر اس کے خفیہ انتظامات ختم کر کے داخل ہوئے ہیں۔ عمران بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کافرستانیوں کو آخر کس طرح یہ معلومات ملی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ پھر اس نے کاندھے جھٹک کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے وہ اس اڈے کو تباہ کر لے جس میں مشین موجود ہے، اس کے بعد یہ معلوم کرے گا کہ کافرستانیوں کو ریڈ مارک کے بارے میں معلومات کیسے مل گئیں۔ اسی لمحے سلیمان چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا جس میں سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ یہ لیجیے، اس وقت واقعی آپ کو اس کی ضرورت ہے، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پیالی عمران کے سامنے رکھ دی۔
حالانکہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے عمران اسے چائے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سلیمان مسلسل صاف جواب دے رہا تھا کہ اب وہ مزید چائے نہیں دے سکتا، لیکن اب وہ بغیر کہے خود ہی چائے بنا کر لے آیا تھا۔ شکریہ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پیالی اٹھا لی۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے صاحب جو آپ اس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، خاص کیا؟ خاص الخاص کہو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سر سلطان سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ یہ تو واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، سلیمان نے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، MV3 ہیلی کاپٹروں کا ایک دستہ کافرستان فوج کے پاس ہے جو کافرستان کے معروف ایریا چریندر 2 پر موجود ہے، اور میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ جس MV3 سے اس مشین کو پلاسن کی چوٹی پر لے جایا گیا ہے وہ اسی بندرگاہ ایمبر 2 سے ہی اڑایا تھا اور پھر واپس اسی ایئر بیس پر چلا گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان ہیلی کاپٹروں کی انتہائی سخت حفاظت کی جاتی ہے، اور اب تو ظاہر ہے کہ بندر 2 میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہوگا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہوگا کہ MV3 ہیلی کاپٹر کے بغیر ان کی چوٹی پر موجود اس اڈے تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ معلومات آپ نے کس سے حاصل کی ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سیکورٹی دفاع کے ذریعے۔ کیوں؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ عبدالرحیم صاحب کا فون نمبر معلوم کر کے مجھے بتائیں اور میرا ان سے فون پر رابطہ کروائیں۔ میں نے فوری کارروائی کرنی ہے، اور ان کی کارروائی کے لیے ان کی فعال معاونت کی مجھے بے حد ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کافرستان کے پریزیڈنٹ کی خصوصی میٹنگ روم میں اس وقت شاغل، ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل ٹھاکر اور سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف ورما بیٹھے ہوئے تھے۔ ورما اور کرنل ٹھاکر دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، جبکہ شاغل اس طرح اکڑا ہوا اور خاموش بیٹھا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے جسم کو قلف لگا دیا ہو اور منہ پہ ٹیپ چڑھا دی ہو۔ سامنے موجود خالی کرسیوں کو تکے جا رہا تھا۔ جناب شاغل، اچانک ورما نے شاغل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس، شاغل نے بس گردن تھوڑی سی موڑ کر ورما کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے یہ لفاف بھی اس نے ورما کی ساتھ پچھلی اور ساتھ آنے والی آئندہ نسلوں کو اوپر کوئی عظیم احسان کر دیا ہو۔ یہ آپ اس طرح اکڑے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کی یونیفارم کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو بھی قلف لگ گیا ہے؟ ورما نے مسکراتے ہوئے بات کر دی۔ سوری، میں فضول باتیں کرنے اور سننے کا عادی نہیں ہوں، شاغل نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور پہلے کافرستان کے صدر اور پھر ان کے پیچھے پرائم منسٹر اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کرنل ٹھاکر نے باقاعدہ فوجی سلوٹ کیا، جبکہ شاغل اور ورما نے سلام کیا۔ تشریف رکھیے، صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی ایک کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ ساتھ والی کرسی پر وزیر اعظم بیٹھ گئے، اور ان دونوں کے بیٹھنے کے بعد شاغل، ورما اور کرنل ٹھاکر بھی بیٹھ گئے۔ صدر اور وزیر اعظم کے چہروں پر موجود مسکراہٹ، شگفتگی اور آنکھوں میں موجود مسرت کی تیز چمک بتا رہی تھی کہ وہ دونوں کسی بات پر بے حد خوش اور مطمئن ہیں، اور سوائے شاغل کے ورما اور کرنل ٹھاکر جانتے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ کیا سیکرٹ سروس کے سربراہ مسٹر شاغل کو اس معاملے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے؟ صدر نے وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ نہیں جناب، البتہ اب انہیں بتایا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اطلاع آ چکی ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے پاکشیا کے سیکرٹری دفاع کے ذریعے ایئر وائس مارشل سے یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ کافرستان کے MV3 ہیلی کاپٹر کہاں موجود ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ ریڈ مارک مشین MV3 ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی پلاسن اڈے پر پہنچائی گئی ہے، اور سر سلطان کی طرف سے ان معلومات کے حاصل کرنے سے واضح ہے کہ اس کے خلاف پاکشیا سیکرٹ سروس کو حرکت میں لایا جا رہا ہے۔ ویسے مجھے پہلے سے یہی امید تھی، لیکن اس بار یہ سروس لازماً منہ کی کھائے گی اور شکست اور ناکامی اس کا مقدر بن کر رہے گی، وزیر اعظم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تو شاغل کے چہرے پر حیرت کے تاثرات مزید گہرے ہوتے چلے گئے، کیونکہ اسے کسی بات کا بھی علم نہ تھا
وہ تو اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں خصوصی میٹنگ ہے جس میں اسے شامل ہونا ہے، اور جب وہ یہاں پہنچا تو اس سے پہلے ورما اور کرنل ٹھاکر یہاں موجود تھے۔ کیا ہوا ہے سر؟ شاغل سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، کافرستان نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے، یہ دیکھو فائل، اس میں تفصیل موجود ہے، صدر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سامنے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک فائل نکال کر شاغل کی طرف بڑھا دی۔ شاغل اٹھا، اس نے باقاعدہ سلام کر کے وہ فائل لی اور پھر واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ورما اور کرنل ٹھاکر مسکرانے کے سی انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ صدر اور وزیر اعظم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ فائل میں صرف 2 کاغذ تھے۔ شاغل نے انہیں تیزی سے پڑھا اور پھر فائل بند کر کے وہ اٹھا۔ اس نے فائل واپس صدر کے سامنے والی میز پر رکھی اور سلام کر کے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے پڑھ لیا مسٹر شاغل کہ کافرستان نے کس قدر عظیم کامیابی حاصل کی ہے؟ صدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یس سر، یہ واقعی انتہائی عظیم کامیابی ہے۔ اب وعدے مشکبار کی تحریک کو مکمل طور پر اور آسانی سے کچلا جا سکے گا۔ لیکن سر، اس مشین کو پلاسن اڈے میں پہنچانے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ شاغل نے کہا، ہاں، کیونکہ اس اڈے پر ایسی مشینری اور ماہرین موجود ہیں جو ایسی مواصلاتی مشینری پر ہی کام کرتے ہیں۔ پھر یہ اڈا ہر لحاظ سے ناقابل تذکیر ہے، ورنہ یہ خطرہ بہرحال رہ جاتا کہ پاکشا سیکرٹ سروس یا ملٹری انٹیلیجنس اس مشین کو تباہ کر دے۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، یہ مشن تو مکمل ہو گیا ہوگا۔ اس مشین کی میموری سے اب تک تمام معلومات حاصل کر لی گئی ہوں گی۔ شاغل نے کہا، اب تک جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق اس مشین کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی میموری سے فوری طور پر معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس پر محنت کرنی ہوگی اور ماہرین کے مطابق بہرحال اس پر وہ قادر ہو جائیں گے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، اور یہ خصوصی میٹنگ اس لیے کال کی گئی ہے کہ اس مشین کو واپس حاصل کرنے یا دوسری صورت میں اسے تباہ کرنے کے لیے پاکشا سیکرٹ سروس بہرحال کام ضرور کرے گی، اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ کس قدر تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں، اس لیے میں نے خصوصی احکامات کے ذریعے اس مشین کو پلاسن کے اڈے پر پہنچانے کے احکامات دیے تھے، کیونکہ اس اڈے تک سوائے MV3 ہیلی کاپٹر کے اور کوئی طیارہ یا ہیلی کاپٹر جا ہی نہیں سکتا۔ پیدل انسان تو کسی صورت بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور MV3 ہیلی کاپٹر پاکشا اور شوگران کے پاس بھی نہیں ہے، یہ صرف کافرستان کے پاس ہیں جو اس نے روسیہ سے لیے تھے، کیونکہ یہ خصوصی ہیلی کاپٹر اس قدر بلندی پر بے باک اور ناقابل یقین سردی اور برف کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے تو فیول اور مشینری تک جام ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ مشین بہرحال محفوظ رہے گی۔ صدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سر، پاکشا سیکرٹ سروس کو پلاسن تک پہنچنے کے لیے بہرحال MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کرنا ہوگا، اس لیے ہمیں پوری توجہ ان ہیلی کاپٹروں کی حفاظت پر دینی چاہیے۔ ورما نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ پاکشا سیکرٹ سروس اس رابندر 2 ایئر بوس سے بہرحال MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کر کے پلاسن اڈے پر پہنچنے کی کوشش کرے گی، اس لیے میں نے خصوصی آرڈر دے دیے ہیں کہ رابندر 2 میں ریڈ الرٹ کر دیا جائے اور خصوصاً MV3 ہیلی کاپٹروں کو ہینگرز میں پہنچا کر کیموفلاج کر دیا جائے اور ان کی خصوصی حفاظت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاسن پہاڑی کے قریب موجود ایئر فورس کے اڈے پر خصوصی XV میزائل بھی پہنچا دیے گئے ہیں، اور انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر وہ MV3 ہیلی کاپٹر کو ریڈ رینج میں دیکھیں تو بغیر کسی سے پوچھے فوراً اسے ہٹ کر دیں۔ اس طرح ہم نے ان کا ہر راستہ بند کر دیا ہے، بلکہ اس میٹنگ کال کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کافرستان کی سیکرٹ سروس الرٹ ہو جائے، اور کافرستان میں اگر کسی طرف سے بھی یہ لوگ داخل ہوں تو انہیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہلاک کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ مقبوضہ وادی مشکبار میں داخل ہو کر پلاسن پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر ملٹری انٹیلیجنس ان کا خاتمہ کرے گی، جبکہ سینٹرل انٹیلیجنس کی ڈیوٹی پلاسن وادی کے سب سے بڑے شہر پلاسن میں ہوگی۔ یہ وہاں اپنا جال پھیلا دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ 2 گروپوں میں کام کریں۔ بہرحال ہمیں ہر طرف سے محتاط رہنا چاہیے، اور یہ سارا کام زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا ہے، کیونکہ ماہرین نے رپورٹ دی ہے کہ وہ اس مشین سے 1 ہفتے کے اندر اندر معلومات حاصل کر لیں گے۔ صدر نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، سر، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ سر پٹکتے ہی رہ جائیں گے، ان سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ کرنل ٹھاکر نے کہا، ہمیں دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ صدر نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک صدر کے سامنے پڑے ہوئے
خصوصی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر نے تومکانہ لہجے میں کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے کافی دیر تک ہونے والی بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اطلاع مل چکی ہے کہ پکشا سیکرٹ سروس کی ٹیم، جس میں عمران سمیت ایک عورت اور 3 مرد شامل ہیں، ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ناگ پٹم روانہ ہوئی ہے۔ صدر نے کہا، ناگ پٹم تو پاکشائی اور کافرستانی وادی مشکبار کی سرحد پر واقع ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ناگ پٹم سے ہماری طرف وادی مشکبار میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے یہ دونوں طرف جا سکتے ہیں، رابندر 2 ایئر بیس کی طرف بھی اور پلاسن کی طرف بھی۔ صدر نے کہا، اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اب ملٹری کو دونوں راستوں پر الرٹ کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ اب کسی صورت نہ پہنچ سکیں گے۔ وزیر اعظم نے مطمئن لہجے میں کہا، سر، میں عرض کروں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے شاغل نے کہا، ہاں، جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے وہ بتاؤ۔ صدر نے چونک کر کہا، سر، ناگ پٹم سے قریب ہی ہمارا ایئر فورس کا ایک اڈا کارخانہ ہے۔ یہ ناگ پٹم سے کارخانہ جائیں گے اور وہاں سے طیارہ لے کر یہ سیدھے رابندر 2 پہنچیں گے اور وہاں سے MV3 ہیلی کاپٹر اڑا کر یہ پلاسن پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں کارخانہ اور رابندر 2 دونوں اڈوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شاغل نے کہا، او ہاں، یہ زیادہ آسان طریقہ ہے۔ بہرحال رابندر 2 کی حفاظت کے احکامات تو دیے جا چکے ہیں، وہاں ان کے جانے کا مطلب تو ان کی یقینی موت ہوگا۔ البتہ میں کارخانہ میں بھی ریڈ الرٹ کا حکم دے دوں گا۔ صدر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پلاسن کے ایئر فورس بیس پر اپنی ٹیم لے کر پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ MV3 ہیلی کاپٹر حاصل کر کے سیدھے پلاسن اڈے پر نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے اس ایئر فورس بیس پر پہنچ کر اس پر کنٹرول کریں گے تاکہ اپنا عقب محفوظ کر سکیں، پھر یہ پلاسن کے اڈے پر ریڈ کریں گے۔ شاغل نے کہا، ویسے تو جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہاں MV3 ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہی ہٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی موجودگی بہتر رہے گی، کیونکہ اڈے میں کام کرنے والے فوجی پروفیشنل ہیں، جبکہ آپ فیلڈ کے لوگ ہیں۔ صدر نے شاغل کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، اب میں انہیں سنبھال لوں گا۔ شاغل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کرنل ٹھاکر، آپ اپنا عارضی مرکز وادی مشکبار میں اس جگہ بنائیں جہاں سے آپ چاروں طرف سے ان ایجنٹوں کے بارے میں اطلاعات اکٹھی کر سکیں۔ صدر نے کرنل ٹھاکر سے کہا، یس سر، میں یہ مرکز چنالی میں بنا لیتا ہوں۔ کرنل ٹھاکر نے کہا، اوکے، اور مسٹر ورما، آپ پلاسن شہر میں ڈیوٹی دیں گے اور آپ وہاں کا آپس میں رابطہ رہے گا اور آپ تینوں خصوصی فریکوینسیاں استعمال کریں گے اور ان ایجنٹوں کے بارے میں ایک دوسرے کو اطلاعات دینے کے پابند رہیں گے۔ صدر نے کہا، یس سر، ورما نے جواب دیا۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ اس وقت تک جب تک یہ ایجنٹ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک چمپا چھاؤنی میں رہیں گے اور اس پورے آپریشن کو بھی کنٹرول کریں گے۔ پوری وادی مشکبار کی ایئر فورس اور فوج آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے اور یہ تینوں ان ایجنٹوں کے بارے میں تازہ ترین رپورٹس آپ کو دینے کے پابند ہوں گے اور آپ کے احکامات کی تعمیل کے بھی پابند ہوں گے۔ البتہ پلاسن ایئر بیس سے صرف میرا براہ راست رابطہ ہوگا، آپ میں سے کسی کا نہیں۔ صدر نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس بار اس آپریشن کو میں خود کنٹرول کروں اور اب میں پوری ایئر فورس اور فوج کو ان ایجنٹوں کے خلاف اس انداز میں حرکت میں لے آؤں گا کہ یہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکیں گے۔ وزیر اعظم نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی صدر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے اٹھتے ہی وزیر اعظم، شاغل، کرنل ٹھاکر اور ورما بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر کرنل ٹھاکر نے سلوٹ کیا اور جبکہ شاغل اور ورما نے سلام اور پھر صدر اور وزیر اعظم مسکراتے ہوئے واپس اسی دروازے کی طرف مڑ گئے جدھر سے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میز پر نقشہ پھیلا ہوا تھا اور عمران سرخ پینسل ہاتھ میں پکڑے اس نقشے پر جھکا ہوا تھا، جبکہ باقی ساتھی، جن میں جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر شامل تھے، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے جسموں پر کافرستانی فوج کے اسپیشل کمانڈوز کی مخصوص یونیفارمز موجود تھیں اور ان کی جیبوں میں ایسے خصوصی کاغذات موجود تھے جن کے مطابق ان کا تعلق اسپیشل کمانڈوز کے بھی ٹاپ سیکشن سے تھا۔ یہ کاغذات اور یونیفارمز اصل تھے اور ان سب نے اپنے چہروں پر خصوصی ساخت کے میک اپ کیے ہوئے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت پاکشاہی دارالحکومت سے فوج کی ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ناگ پٹم پہنچا تھا۔ ناگ پٹم پاکشاہی اور کافرستانی مقبوضہ وادی مشکبار کی سرحد پر ایک خاصا بڑا اور اہم شہر تھا۔ یہاں پاکشاہی فوج کی ایک چھوٹی سی چھاؤنی بھی تھی اور عمران اور اس کے ساتھی
اس وقت اس چھاؤنی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ عمران نے وہاں سے روانگی سے قبل ان سارے معاملات کا انتظام کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ یہاں پہنچے تھے تو یہاں کے انچارج کرنل احسن نے انہیں یہ خصوصی کاغذات بھی دیے اور یونیفارمز بھی، اور پھر عمران نے سب سے پہلے ان کاغذات کے مطابق اپنا اور اپنے ساتھیوں کے چہروں پر خصوصی میک اپ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یونیفارمز پہنی اور اب عمران کرنل احسن سے حاصل ہونے والے اس نقشے کو میز پر پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ عمران صاحب، ریڈ مارک مشین کو اگر انہوں نے پلاسن اڈے سے نکال کر کسی اور جگہ پہنچا دیا تو پھر؟ اچانک صفدر نے کہا، پلاسن اڈے تک صرف MV3 ہیلی کاپٹر پہنچ سکتے ہیں، اور MV3 ہیلی کاپٹر رابندر 2 ایئر بیس پر موجود ہیں۔ میں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ اگر MV3 ہیلی کاپٹر وہاں سے کسی اور اڈے پر گئے تو مجھے اطلاع مل جائے گی، لیکن اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق ان ہیلی کاپٹروں کو ہینگرز میں کیموفلاج کر کے ان کی خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پلاسن اڈا واقعی اس وقت ناقابل تذکیر ہے۔ مشین جس قدر وہاں محفوظ رہے گی اس قدر اور کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ اڈا خصوصی طور پر مواصلاتی مشینری کی ریسرچ کے لیے مخصوص ہے، اور وہاں مواصلاتی ماہرین ہی کام کرتے ہیں۔ میں نے سرداور سے اس بارے میں تفصیلی بات چیت کر لی ہے۔ گو سرداور کا تو دعویٰ ہے کہ چاہے لاکھ کوششیں کر لیں وہ ریڈ مارک مشین سے معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم امکانات پر رسک نہیں لے سکتے۔ ہمیں ہر صورت میں اس مشین کو تباہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہے اس پورے پہاڑی اڈے کو تباہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو پھر اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ یہاں سے اس رابندر 2 ایئر بیس پر پہنچتے ہیں، وہاں سے یہ ہیلی کاپٹر حاصل کر کے سیدھے اس اڈے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، رابندر 2 ایئر بیس کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، اس طرح پلاسن کے ایئر فورس مسائل اڈے کو بھی احکامات دے دیے گئے ہیں، اس لیے اس انداز میں وہاں جانے کا مطلب سوائے خودکشی کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ عمران نے جواب دیا، تم بیٹھے سوچتے ہی رہ جاؤ گے، یہ مشن سوچنے کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ فوری نوعیت کا ہے۔ تنویر نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بہرحال کوئی درست لائن آف ایکشن ہمیں ضرور طے کر لینی چاہیے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنل احسن اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ آپ کے چیف کی کال ہے جناب، کرنل احسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ اوہ اچھا، یہ مجھے دیجیے اور آپ جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کرنل احسن نے فون پیس عمران کو دیا اور پھر خود مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد عمران نے پہلے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر فون آن کر دیا۔ یس سر، علی عمران بول رہا ہوں، عمران کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ عمران، کافرستان کے فارن ایجنٹوں نے میرے حکم پر وہاں کام کیا اور انہوں نے ابھی چند لمحے پہلے رپورٹ بھجوائی ہے۔ اس کے مطابق پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک خصوصی میٹنگ ہوئی ہے جس میں صدر کے ساتھ وزیر اعظم اور کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل ٹھاکر اور سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف ورما نے شرکت کی ہے۔ اس کی ٹیپ حاصل کر لی گئی ہے جو میں تمہیں سنواتا ہوں۔ اس کے بعد کافرستانی صدر کی آواز کے ساتھ ہی وہاں ہونے والی تمام بات چیت کی تفصیل عمران سمیت سب کے کانوں میں پہنچنے لگی اور وہ سب ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھے، یہ سب سنتے رہے۔ تم نے یہ ٹیپ سن لی ہے؟ ایئر وائس مارشل عبد الرحیم کے سیکریٹری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے تمہارے بارے میں اطلاعات کافرستان پہنچائی تھیں۔ ٹیپ کی اختتام پر چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ واقعی انتہائی اہم ٹیپ ہے۔ شاگل نے درست اندازہ لگایا ہے، میں کارخانہ اڈے سے طیارہ اڑا کر رابندر 2 پہنچنے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ ہمارے بارے میں سوچا گیا ہے وہ سب واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تم اس ٹیپ کو سننے کے بعد اپنی لائن آف ایکشن کو دوبارہ ترتیب دو، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں فوری حرکت میں آنا چاہیے، اس مشن میں زیادہ سوچ و بچار کی گنجائش نہیں ہے، دوسری طرح سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے فون آف کر دیا۔ دیکھا تم نے، چیف نے بھی میری بات کی حمایت کی ہے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ معاملہ اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر تم نے سمجھ لیا ہے، اور اب اس ٹیپ کو سننے کے بعد تو معاملہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ تم نے خود سنا ہے کہ ہمارے خلاف کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ
پلاسن کے اڈے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہر صورت میں MV3 ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف پلاسن کے ایئر فورس میزائل اڈے کو جہاں شاغل اپنی ٹیم سمیت موجود ہے، یہ آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ وہاں ہیلی کاپٹر کو بغیر کسی نوٹس کے تباہ کر دیا جائے۔ یہ ہیلی کاپٹر دنیا کا سب سے مہنگا ترین ہیلی کاپٹر ہے، اور کافرستان اگر اس انداز میں تباہ کرنے کا آرڈر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اس مشین سے ملنے والی معلومات کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ ہم راوندر 2 سے ہیلی کاپٹر اڑا بھی لیتے ہیں تو راوندر 2 اور پلاسن کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے۔ فوری طور پر جنگی جہازوں کا اسکواڈ بھی ہمارے ہیلی کاپٹر کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور پلاسن ایئر میزائل اڈے کو بھی احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح اس میزائل اڈے تک پہنچا جا سکے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ پر کرنل ایسن کی مدد حاصل کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی اہم بات بتا سکیں۔ صفدر نے کہا، ہاں تم اسے بلا لاؤ۔ عمران نے کہا تو صفدر اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ معاملات واقعی بے حد گمبھیر ہیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اقدام کرنا ہوگا۔ جولیا نے جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی پہلی بار بولتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور صفدر اور اس کے پیچھے کرنل ایسن اندر داخل ہوا۔ بیٹھیے کرنل ایسن، عمران نے کہا تو کرنل ایسن خاموشی سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل ایسن، پلاسن پہاڑی کی چوٹی پر موجود اڈے کے بارے میں آپ بہرحال جانتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ جی ہاں جانتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بلند ترین اڈا ہے اور اسے ناقابل تذکیر سمجھا جاتا ہے، کرنل ایسن نے جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے عام طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ سوائے MV3 ہیلی کاپٹر کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، عمران نے کہا۔ جی ہاں یہ بات بھی درست ہے، یہ ہیلی کاپٹر خصوصی ساخت کا ہے، اس لیے اتنی بلندی پر جہاں انتہائی خوفناک سردی ہوتی ہے نہ صرف برف جم جاتی ہے، نہ ہی اس کے خلاف پہنچا جا سکتا ہے بلکہ وہاں اتر اور فلائی بھی کر سکتے ہیں، کرنل ایسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ؟ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ پہاڑیاں فاصل کی طرح سیدھی ہیں اور دیگر پہاڑیوں سے تقریباً 18,000 فٹ سے زیادہ بلند ہیں، اور وہاں ہر وقت برف کے خوفناک طوفان اور سرد ہواؤں کے جھکڑ چلتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی سردی ان پہاڑیوں کی چوٹی پر پڑتی ہے اتنی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر بھی نہیں پڑتی، اس لیے اور کسی ذریعے سے نیچے سے اوپر پہنچا ہی نہیں جا سکتا، کرنل ایسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کارخانہ کے علاوہ یہاں سے قریب کوئی کافرستانی ایئر فورس کا اڈا موجود ہے جہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر یا چھوٹا طیارہ حاصل کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ حاصل؟ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا۔ جی ہاں، کارخانہ یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ نوگاشی اڈا یہاں سے شمال مغرب کی طرف تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ویسے وہ کارخانہ سے چھوٹا اڈا ہے، لیکن پھر بھی وہاں ہیلی کاپٹر یا چھوٹا جہاز لازماً ہر وقت موجود رہتا ہوگا، کرنل ایسن نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا، جس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی تھی۔ کیا آپ کو نوگاشی ایئر فورس کے انچارج کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، میرا ایئر فورس سے کبھی تعلق نہیں رہا، کرنل ایسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے پاس یہاں کوئی ایسے آدمی ہے جو ہمیں یہاں سے نوگاشی پہنچا سکے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، میرا ڈرائیور ہے، اس کا نام سالار ہاشم ہے، وہ نوگاشی کا ہی رہنے والا ہے۔ نوگاشی میں کافرستانی فوجیوں نے جب اس کے خاندان کو شہید کر دیا تو وہاں سے فرار ہو کر یہاں آ گیا اور میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ انتہائی دلیر اور بے خوف نوجوان ہے، کرنل ایسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ سالار ہاشم کو بطور ڈرائیور ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہمارے لیے ٹربک اور جیپ اور اسلحے کو بندوبست کریں تاکہ ہم اپنے مشن کو سٹارٹ کر سکیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ اسلحے کی لسٹ دے دیں، میں تمام بندوبست کر دوں گا اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، کرنل ایسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس پہاڑی علاقے میں آپ کی دعاؤں کی آخری رفتار کیا ہوگی؟ عمران نے کہا۔ تو کرنل ایسن بے اختیار چونک پڑا۔ دعاؤں کی آخری رفتار؟ کیا مطلب؟ کرنل ایسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کے سارے ساتھی جو اب تک خاموش بیٹھے ہوئے تھے بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ ایک لطیفہ ہے کرنل ایسن، آپ کو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کافی دیر سے سنجیدہ رہ کر میرے دماغ کے 14,000 طبق میں سے اب تک کم از کم 14,500 طبق پر سنجیدگی کی تہ چڑھ کر انہیں تاریک کر چکی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ
کہ گھسا پٹا لطیفہ ہی سنا دوں تاکہ کم از کم باقی مائندہ طبق تو تاریخ ہونے سے بچ جائیں۔ بہرحال لطیفہ یہ ہے کہ ایک نوجوان نے باپ سے کار کی چابی مانگی تو باپ نے کار کی چابی دیتے ہوئے کہا، بیٹے میری دواؤں کی آخری حد رفتار 40 میل فی گھنٹہ ہے، اس سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلائی تو میری دوائیں ساتھ نہ دے سکیں گی، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس پہاڑی علاقے میں آپ کی دواؤں کی آخری حد رفتار کیا ہوگی۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو انتہائی سنجیدہ کرنل احسن بے اختیار ہنس پڑا۔ یہاں اس علاقے میں رفتار نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، اس لیے حد رفتار بتائی ہی نہیں جا سکتی، کرنل احسن نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر واپس مڑ گئے تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران MB3 ہیلی کاپٹر کو حاصل کرنے اور اس مشین کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ناول کی دوسری قسط کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔